فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے پہلے تو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کس طرح کی، خوف کی، بھوک کی، مالوں جانوں ثمرات میں نقصان سے، اور پھر خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ جو وبشر الصابرین، یعنی جو ان کے لیے بشارت ہوگی جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد پھر توحید کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز اس کے ساتھ ہی مزید ذکر شہداء کی لائف کے بارے میں بھی آیا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ مر جائیں یعنی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہیں آپ کہہ سکتے، یہ بھی یہاں پہ ذکر آیا۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے بعد توحید کا بھی پھر بیان ہو رہا ہے کہ وہ دین اسلام کا اصل اصول ہے۔ یہاں اس توحید کے بیان میں ایک بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ توحید کا اصل حاصل جو ہے لب لباب یہ ہے کہ